بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے حمزہ ساکن کے متعلق۔ حمزہ ساکن کی 4 سے 5 شیپس ہیں، یعنی ساکن جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیپس میں ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ دیکھیں چاروں شیپس یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شیپ اس کی اس طرح بھی ہے، یعنی یہ جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ نہ ہو، صرف جزم ہو، تو اس کو بھی جو ہے وہ حمزہ ساکن کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا علامت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ساکن بن جاتا ہے۔ حمزہ ساکن پہ صرف ایک ہی کنسیپٹ ہے کہ جب بھی حمزہ ساکن آئے گا اس سے جو پچھلی آواز ہوگی، یعنی حمزہ ساکن کی ظاہر ہے اپنی تو کوئی آواز نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ساکن ہوتا ہے، تو اس سے پچھلی جو آواز ہوگی، زبر کی آواز ہوگی، زیر کی آواز ہوگی یا پیش کی آواز ہوگی، اس آواز کو ہم جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے، جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے۔ زبر، زیر اور پیش کی آوازوں پہ ہم نے بارہا یہی بات کہی تھی کہ ان آوازوں پہ جھٹکا نہیں دینا۔ تو جھٹکا جو دیا جاتا ہے وہ حمزہ ساکن کی آواز پہ دیا جاتا ہے، یعنی جب زبر، زیر اور پیش کے بعد حمزہ ساکن آ جائے تو تب جو ہے وہ زبر، زیر اور پیش کی آواز کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ با کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز با بنے گی، اور اسی کے ساتھ متصل جو ہے وہ حمزہ ساکن آیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ جو ہے وہ متصل حمزہ ساکن ہے، تو اس کی آواز کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی اس کو با سا ادا کریں گے۔ اس کو سیدھا سیدھا با سا نہیں پڑھنا، بلکہ با سا یا مرو و مر نتی۔ تو اسی طرح جتنے بھی ایسے ورڈ ہوں گے جن میں حمزہ ساکن ہوگا اور تو اس سے پہلے جو بھی زبر، زیر اور پیش کی آواز ہوگی اس کو ہم جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔